اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ کے اور اللہ جی کے ریلیشن شپ میں نا وائے ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارا پہلا بچہ تھا, اس کا نام تھا حمزہ. ظاہر ہے پہلا تھا نا, اس کا نام ہمیشہ یاد رہ جائے گا. کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی اس بچے کو نیڈ ہے. ان کے گھر پہ تربیت نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. پیرنٹس کی طرف سے کبھی یہ نہیں آتا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی بچہ ان کا کما کے گھر پیسے لے کے جا رہا ہے, ان کو کیا لگے کہ بچہ 2 گھنٹے آ کے کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے. اور ایون بچے بھی بولنے لگ جاتے ہیں نا, وہ لوگ نہیں آتے ہیں, بھائی کیوں نہیں آ رہے ہو, ہم لوگ ادھر پیسے کماتے ہیں, ہم نے ادھر نہیں بیٹھنا. اچھا کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ 200 کما لیتے ہیں اتنی دیر میں. اچھا یہ آپ 200 مجھ سے رکھ لو, آپ نے اسکول آنا ہے. کئی لوگ بگری کی طرف آ گئے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے. ایک تو بچے کے مائنڈ میں یہ کہ ہم تو کچھ بن ہی نہیں سکتے. ان کا براٹ اپ بھی ایسے ہوئے, انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے, کہ میرا یہ کاروان میری نیت اور ایموشنز پہ چل رہا ہے. ڈونر جو ہے اس کو کچھ ٹرانسپیرنسی ماڈل ہے آپ کے پاس؟ آپ جب ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں تو آپ کا اپنا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے, اور جو انسان دے رہا ہے اس کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے. السلام علیکم, دس از سید علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. آج ہماری گیسٹ ہیں, شی از اے ویری موٹیویٹیڈ اینڈ انرجیٹک لیڈی, تینت مدبر ود اے ویری یونیک نیم, ہو از رننگ اے NGO نیمڈ کاروان مدبر. تینت, ویلکم ٹو اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر, کیونکہ اس طرح کے پلیٹ فارم سے ہمیں موقع مل جاتا ہے اپنا میسج اسپریڈ کرنے کا. سو تھینک یو. میں نے جس طرح اسٹارٹ کیا کہ بہت ہی یونیک نیم ہے آپ کا تینت, تو اکثر یہ نام میں نے تو نہیں ویسے سنا, تو کیا مطلب ہے تینت کا؟ تینت کا ویسے مطلب ہے نیک فطرت. ہمیشہ ہی مجھ سے سوال, جب بھی کسی کو میرا نام سننے کو ملتا ہے, سوال ہمیشہ نیکسٹ ہوا ہے تو گڈ نیچر. اچھا تینت, جس طرح میں نے کہا کہ آپ ایک مطلب اسٹارٹنگ میں ہی آپ ایک ینگ سی ہیں, تو آپ کی ایج میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جابس کی طرف جاتی ہیں, کارپوریٹ سائڈ کی طرف جاتی ہیں, یا ایجوکیشن کو آگے پرسیو کرتی ہے, تو آپ نے ایک NGO اوپن کرنے کا ڈیسیژن لیا ہے. تو یہ کیا اسٹوری ہے کاروان مدبر کی؟ ویسے تو آپ نے جس طرح سے جو میری آرگنائزیشن کا نام لیا ہے کاروان مدبر, تو اس نام کے اندر ہی پوری اسٹوری چھپی ہوئی ہے. یہ بیسکلی کاروان مدبر میں جو مدبر نام ہے, یہ نام میرے ہسبینڈ کا نام ہے. یہ نام بیسکلی آرگنائزیشن کا نام منسوب ہی میرے شوہر کے نام سے ہے. آئی گاٹ میرڈ ان 2016 ایٹ دا ایج آف 18. تو جیسے آپ نے کہا کہ میری ایج کی لڑکیاں جابس کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہیں بہت کچھ, تو میری بھی زندگی کے بارے میں آنیسٹلی ایسی ہی کچھ پلاننگ تھی کہ اس ایج میں جانا ہے تو بس بیچلرز ہو جائے گا, تو پھر آگے جاب اسٹارٹ کر دیں گے, تو کیریئر کا یہ ہوگا اور گھر کا یہ ہوگا اور ساری چیزیں اس طرح سے. لیکن کچھ چیزیں اوبویس اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کی ہے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے. تو وہ میں اکثر بات کرتی ہوتی ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم میں سے کئی لوگ نا اپنے مقصد پہچان ہی نہیں پاتے, نہ ہی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ کے نصیب میں لکھی ہوتی ہیں, اور میں اکثر اپنی دوستوں سے بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنی چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ہنستا ہوگا کہ بھائی تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے میں نے کیا لکھ کے رکھا ہے. تو الحمدللہ بہت خوبصورت ایک شادی شدہ زندگی گزاری, ایک بہت خوبصورت انسان کے ساتھ گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی میرے نصیب میں بھی. تو شادی کے تقریباً میرا نکاح شادی سے تھوڑا پہلے ہو گیا تھا, تو مطلب نکاح کے بعد سے لے کے مدبر کی زندگی تک, یعنی 5 سال کا عرصہ ہم لوگوں نے ساتھ گزارا. اور اس کے بعد ایک بائک ایکسیڈنٹ میں ہی پیسڈ اوے. تو یہ وہ چینجنگ مومنٹ تھا میری زندگی میں, جس نے مطلب جو کچھ میں نے پلاننگس کی ہوئی تھی اگلے سالوں کی, انفیکٹ میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا NTI میں ٹیکسٹائل فیشن ڈیزائننگ میں. مطلب میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ سم ٹائمز ہم لوگوں نے کچھ چیزیں سوچی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور, بالکل کچھ اور ہمارے لیے پلان کی ہوتی ہیں, لیکن وہ مصلحت ہمیں بہت بعد میں جا کے سمجھ آتی ہے. فوراً سے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ مطلب کیا ہو گیا, ہم اللہ جی کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ مطلب وائے. تو وہ جو وائے ہے نا, وہ نہیں آنا چاہیے کبھی. آپ کے اور اللہ جی کے ریلیشن شپ میں نا یہ وائے ہونا ہی نہیں چاہیے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اب سمجھ میں بھی آتی ہے. ظاہر ہے اتنا تو میں بھی یہ کہوں گی کہ ایمان کچھ پوائنٹ پہ آپ کا کمزور پڑ جاتا ہے, کیونکہ آپ کے اوپر ایک ایسا ایک دم سے چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوتی ہے. تو مدبر کا جانا بھی میری زندگی میں بالکل ایسا ہی تھا, بالکل کچھ اندازہ نہیں تھا کہ زندگی ایک دم سے ایسے اپ سائڈ ڈاؤن پلٹ
جائے گی. مطلب کیا کیریئر کے بارے میں سوچتی تھی, یا کیا اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچتی تھی, یا کیا اپنی پڑھائی کے حوالے سے سوچتی تھی, سب کچھ بالکل آج ڈفرینٹ ہے جو کچھ سوچ رکھا تھا. تو مدبر کے جانے کے بعد یہ جو انیشیٹو بیسکلی لینے ہوئے کاروان مدبر, جو ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے, تو یہ بیسکلی اس کی مین ریزن ایک یہ بھی بنی تھی کہ ایک تو میں اس وقت بھی یہ بات سوچتی بھی ہوتی تھی, کیونکہ اتنی پیاری خوبصورت زندگی گزاری تھی, تو میں کہتی تھی کہ کم از کم شاہ جی کی, میرے جو مدبر کی میں بات کر رہی ہوں, کہ ان کی موت اتنی سستی نہیں ہو سکتی کہ تینت زارہ جو ہے نا مطلب ایسے بس رول کے بیٹھ جائے اور بس رونے میں زندگی گزار دے, تو یہ نہیں ہو سکتا. مطلب اگر اس انسان نے زندگی بادشاہوں والی گزاری ہے نا, تو اس کی موت بھی سستی نہیں ہو سکتی. تو مطلب کوئی نہ کوئی بات ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے, مصلحت ہے, وہ مجھے پہچاننی پڑے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے, ظاہر ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا, خدا آپ سے باتیں, ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں آتی, آپ کے دل میں جو اترتا ہے وہ خدا نے آپ سے بات کی ہے, تو یہی اللہ تعالیٰ سے بات. تو وہ میرے عدت کے ٹائم پیریڈ پہ مدبر کا بیسکلی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہیوی بائک پہ, اسپورٹس بائک تھا ان کے پاس, اس پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو ان کے جانے کے بعد ظاہر بات ہے اس ایک چیز ہے جو کہ وسیلہ بنی مدبر کے جانے کا, یا وہ ایک بہانہ بنی. ظاہر ہے موت کا وقت تو مقرر تھا, لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ یا ذریعہ بنتا ہے. تو اس بائک کو بیچنے کی بات ہونے لگی, بلکہ بیچا جا رہا تھا. میرے جو فادر ان لا ہیں وہ انہوں نے ڈیسیژن لیا, کیونکہ اس کو دیکھ دیکھ کے اوبویسلی سب نے صرف پریشان ہونا تھا, مدبر کی امی تھیں اور اس طرح سے. تو میں نے پھر اپنے بابا سے بات کی, تو میں نے ان کو بولا کہ مطلب یہ مدبر کی نشانی ہے, تو ابو اس کو بیچنے کے لیے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے, تو آپ پلیز مطلب یہ نہ جائے چیز, مطلب مدبر کی نشانی ہے. ظاہر ہے آپ اسی طرح سے سوچتے ہیں, جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے آپ اس کی سوچتے ہیں کہ اس کی نشانیاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں. تو میرے بابا نے اس ٹائم پہ مجھے بات سمجھائی تھی. آج بھی میں بڑی مشکور ہوں کہ وہ ہمیں اس طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں, دماغ میں اترتی ہیں, اور ہم لوگوں کو زندگی میں ایک ذرا اچھا اور سیدھا رستہ ملتا ہے, ایک رائٹ ڈائریکشن وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں. تو بابا نے اس ٹائم پہ مجھے بات سمجھائی تھی. بابا کہتے ہیں کہ اس کو بیچ کے بیٹا اگر ہم لوگ ایک فار ایگزامپل ایک ایمبولینس لے لیتے ہیں, کم از کم اس کی روح کو ثواب ہے. یہ تو ایک سیلفش ڈیسیژن ہوا کہ آپ اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے اس کے بائک کو نظر کے سامنے رکھو گی, اس سے اس کی روح کو کیا مل رہا ہے. ہم لوگ مطلب آپ پتہ مسلمس ہیں, تو ہمارے اس چیز پہ ایمان ہے, ارواح پہ, اور کہ بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں ہمارے مرحومین, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے. مطلب تو وہ چیز جو ہے نا وہ کہیں میرے مائنڈ میں بیٹھ گئی کہ اچھا مطلب میں مدبر کے لیے کچھ ایسا کر سکتی ہوں. تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے میں نے, تو میں وہ پھر صحیح اچھے طریقے سے کروں گی, ڈٹ کے کروں گی. اور اس میں ایک چیز میری موٹیویشن بنی کائنڈ آف, میں تو یہی کہوں گی کہ اس ٹائم پہ اگر میں اس ٹائم پیریڈ پہ جا کے دیکھوں تو وہ نگیٹیوٹی تھی, لیکن اس کو میں نے اپنی موٹیویشن میں چینج کیا, اس کو میں نے اپنی اسٹرینتھ میں چینج کیا. تو وہ یہ تھی کہ عدت کے ٹائم پیریڈ میں میری ماما کافی اوائڈ کرتی تھی کہ میرے ساتھ لوگ نہ ہی ملیں, کیونکہ ظاہر ہے اتنی مضبوط تو میں بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ. تو میں نے کئی بار ملٹیپل ٹائمز میرے کانوں میں نا, جب گھر پہ سب دعا کے لیے آتے تھے یہ وہ, تو یہ میں نہیں کہہ رہی نگیٹیولی لوگ بات کرتے تھے, ظاہر ہے کوئی فکر میں بھی کرتا ہوگا یہ وہ, جو مرضی ان کی انٹینشنز ہوتی تھی, لیکن ملٹیپل ٹائمز میرے کانوں نے یہ بات سنی کہ مطلب اس کی اولاد ہو جاتی تو اس کو سہارا ہو جاتا, اور اس کی اولاد ہوتی تو نسل چل پڑتی, مطلب اس مدبر کا نام رہ جاتا, مطلب نشانی رہ جاتی, اس کا نام چل پڑتا, اس کی تو نسل ختم ہو گئی ہے یہاں پہ. یہ بات مجھے اس ٹائم پہ ایسے گولی کی طرح لگتی تھی کہ مطلب ظاہر ہے وہ آپ اپنے آپ سے کوشچن کرنے لگ جاتے ہو کہ یار یہ مطلب میں شاید قصوروار ہوں کہ میری وجہ سے جو ہے اس طرح کی باتیں عجیب عجیب سے. لیکن پھر خدا کی ذات سب سے بڑی ہے, وہ آپ کے دل میں ایک ایسی پیاری بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں, آپ کو جو اسٹرینتھ بھی دیتی ہے, آپ کو جو حوصلہ بھی دیتی ہے, ہمت بھی دیتی ہے. تو وہ پوائنٹ تھا, وہ چیز تھی جس کو میں نے اپنی اسٹرینتھ میں اور موٹیویشن میں چینج کیا کہ اچھا اگر دنیا کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ اگر اولاد ہوتی تو نام رہ جاتا, تو اب میں پروف کروں گی کہ نام جو ہے وہ صرف اور صرف عمل سے رہتا ہے, وہ صرف اور صرف آپ کے کام سے رہ جائے گا. مطلب اولاد کی وجہ سے نام, آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں سب کے نام ہیں. مطلب مجھے اپنے مطلب دادا پردادا سے اوپر کسی کا نام نہیں یاد, مطلب آپ کو بھی نہیں, مطلب مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کسی کو بھی. تو میں یہ پروف کرنا چاہتی تھی کہ جو نام ہے وہ اولاد سے نہیں, وہ کام سے رہے گا. تو یہی اولاد والا ایک پرسپیکٹیو تھا کہ میں نے اسٹریٹ چلڈرن کے ارد گرد بھی خود کو بالکل وہ کر لیا, اپنے آپ کو انہیں کے ارد گرد زندگی کر لی. کیونکہ میرے اوبیسلی میں ایک مجھے بھی بچوں کا شوق تھا, ظاہر ہے جیسے سب کو ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہو پایا. اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اس میں. آج میں سوچتی ہوں تو میرے ارد گرد بچے ہی بچے ہیں, اور میرا یہ یقین مانے کہ مجھے پتہ ہے کہ شاید وہ بچے
مجھ سے ایکولی پیار کرتے ہیں یا شاید زیادہ ہی کرتے ہوں اپنے ماں باپ سے. مطلب ہمارا ایسا بانڈ اب بن چکا ہے ان بچوں کے ساتھ. ایون جو والنٹیئرز ہیں میرے ساتھ, جو ٹیچرز آتے ہیں پڑھانے کے لیے, بچوں کی 2-3 دن شکلیں نہ دیکھیں تو وہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یار اب بچوں کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں, اب ہم نے جانا ہے, یا اس طرح سے. تو اس طرح سے انیشیٹو لینے ہوا تھا میں نے اپنے گاؤں میں ہی, اپنے گھر سے اسٹریٹ اسکول کا آغاز کیا. جو میرے گاؤں کے بچے تھے آس پاس, وہ 10 سے 12 بچے تھے اسی طرح سے, وہ میرے گھر آنے لگ کے ان کو پڑھانا شروع کیا. اور میری ماما نے اس پہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میری ماما نے کوئی 10-12 سال انہوں نے ٹیچنگ کی ہے, تو ان کا ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس بھی تھا کافی اچھا, تو انہوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ بھی کیا اس لحاظ سے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے I-8 کے اندر اسٹریٹ اسکول کا آغاز کیا, اور پھر ابھی ریسنٹلی F11 کے اندر. لیکن جو انوگریشن ہوئی تھی ہمارے کاروان مدبر کی, وہ 2021 فیبرری 2021 میں ہوئی تھی, اور وہ بھی مدبر کا برتھ ڈے تھا بیسکلی 19 فیب کو. تو میرے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ مطلب گفٹ دینا ہے, جو ہم ہر سال دیتے تھے. مطلب میرا ہمیشہ سے ایک وہ سوچ رہی ہے کہ بھئی ایک انسان زندہ ہے, وہ آپ کو مطلب آسائشیں دے رہا ہے, خواہشات پوری کر رہا ہے, محبت دے رہا ہے, زندگی کی ضروریات پوری کر رہا ہے, تو پھر آپ تو گفٹس بھی لے رہے ہو کہ یار او مائی گاڈ آئی ایم سو لکی ٹو ہیو یو فلانا فلانا فلانا. اب وہ دنیا میں نہیں ہے, تو آپ کے لیے وہ دن کیا خوشی کا باعث نہیں رہا. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے تو گفٹ پہنچانا ہے. وہ میرا اور اللہ جی کا معاملہ ہے کہ گفٹ کیسے پہنچتا ہے. مطلب میرا ایمان ہے کہ مطلب مدبر کی روح ہے, وہ مجھے دیکھ رہی ہے. تو مدبر کو سنیکرز حد سے زیادہ پسند, وہ واحد چیز تھی ان کی زندگی میں کہ جس کو مطلب بس حد سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ, کہ بس شوز ہونے چاہیے ہوتے تھے, سنیکرز کے ساتھ بس بہت محبت تھی. تو میں نے پھر انوگریشن اسی طرح سے کی تھی کہ میرے گاؤں میں جو ایک اسکول تھا اس میں بچوں کے پاس شوز نہیں تھے, وہ لوگ بیر فٹ تھے بچے سارے تقریباً. تو ہم لوگوں نے پھر ادھر تقریباً 100+ شوز جو ہے وہ دے کے کاروان مدبر کی انوگریشن کی تھی. اور اس کے بعد 6 منتھس کے بعد اسٹریٹ اسکول اسٹارٹ ہوا تھا. بیچ بیچ میں ہم لوگ باقی ایکٹیویٹیز کرتے رہے, فوڈ ڈرائیوز ہوگی, کلودنگ ڈرائیو ہوگی, اور اس طرح سے. ٹھیک, تو یہ تو کافی آپ کی انسپریشنل اسٹوری ہے کہ جس طرح آپ نے اتنے لانگ وے میں چیزیں بتائیں. اب آپ کی NGO کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, یا آپ ان کو خود ہنٹ کرتے ہیں یا آپ کے پاس بھی آتے ہیں, اور کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ انہیں؟ اچھا, تو ہم لوگوں نے جب اسٹریٹ اسکول کا آغاز کیا تھا تو ہمیں اوبویسلی سب سے پہلے بچوں کے پاس خود جانا پڑتا ہے. اب جیسے ہم نے I-8 والے اسکول کا آغاز کیا تھا تو اس میں ہمارا پہلا بچہ تھا, اس کا نام تھا حمزہ. ظاہر ہے پہلا تھا نا, اس کا نام ہمیشہ یاد رہ جائے گا, مطلب ہمیشہ سے یاد رہے گا. تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس سے بات کی کہ آپ پڑھنا چاہتے ہو. وہ بچہ شفا جو ہاسپٹل ہے چھیٹ میں, ادھر وہ ماسک بیچتا ہوتا تھا اس کے سامنے. تو ہم نے اس سے بات کی کہ آپ پڑھنا چاہتے ہو. اس نے کہا ہاں پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھاتے ہیں آپ کو. آپ ایک ہو گے اور ہمیں 2 اور بچے اور چاہیے, 3 بچے ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے اس انیشیٹو کا آغاز کر دیں گے. تو وہ حمزہ ہوا, ساتھ میں ایک اور بچہ تھا اسفندیار, اور ایک اور بچہ تھا سلمان. یہ 3 بچے ہوئے تو ہم لوگوں نے اس اسٹریٹ اسکول کا آغاز I-8 کے اندر وہ ہم نے کر دیا تھا. اور جب 3 بچوں سے ہم نے اسٹارٹ کر لیا تو اب 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھی. ایک تو یہ کہ ہم ساتھ اور بچے جو ہمیں نظر آتے رہتے تھے ان کے پیرنٹس سے بات کرتے رہتے تھے. اور کچھ بچے وہ کیونکہ ہم لوگ پبلک پارکس میں بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھ کے خود ہی آ جاتے تھے, آ کے پوچھتے تھے, اور وہ پھر ہمیں جوائن کرتے جاتے تھے. تو ظاہر ہے جب بھی ہم آغاز کرتے ہیں تو بچے خود ہنٹ کرنے پڑتے ہیں, لیکن پھر ساتھ بچے خود بھی آتے جاتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ انہیں تھوڑا سا ہنٹ کرنا پڑتا ہے. تو مطلب بیسیکلی جو اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں اور جو انپریویلیجڈ لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ, یہ جو بچے ہوتے ہیں, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو آپ کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بیگرز کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور کچھ تو کہتے ہیں گروپس ہیں, منظم گروپس جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. تو کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی اس بچے کو نیڈ ہے, یا اس نے بس ایک جسٹ آپ کو یہ چیز پتہ ہوگا جو مانگنے والا بندہ جو ہے, جو مانگ رہا ہے بچہ, اس کا بس یہی ہے کہ مجھے کچھ مل جائے, باقی وہ اس نے ریپیٹ میں وہی کام نیکسٹ ڈے بھی کرنا ہے. تو آپ کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی اس بچے کی نیڈ ہے یہ؟ اچھا, اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک تو موسٹلی بچے جو ہیں ابھی I-8 کے اندر یا F11 کے اندر بھی, یہ بچے وہ ہیں جو کہ بیسکلی کباڑ کا کام کر رہے ہیں, جو کہ صبح آتے ہیں اپنی بوریاں لے کے, جو بھی کباڑ وغیرہ وہ جمع کرتے ہیں, اور شام میں جا کے وہ بیچتے ہیں اور پیسے اپنے گھر پہ دیتے ہیں. مطلب یہ بچے وہ ہیں کہ ہم لوگ یہ محنتی بچے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں ایک طرح سے, ظاہر ہے. لیکن دوسری طرف وہ فیکٹر تو آ ہی جاتا ہے کہ 100 کر کے بچے ہیں, تو آپ مجھے دیکھیں نا, ان کے گھر پہ تربیت نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں آرگنائزیشنز انسٹیٹیوٹس اتنا کام نہیں کر رہے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت یا مطلب کر سکیں.
ان کے پیرنٹس کی طرف سے کبھی یہ نہیں آتا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کی تربیت کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس جو آبویس ہی بات جو زیادہ پور ہیں وہ کیوں بھیجیں گے اپنے بچوں کو؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس طرح کے چیلنجز بھی کچھ فیس کرنے پڑتے ہوں گے؟ بالکل فیس کرنے پڑتے ہیں. اس میں اچھا ہوتا یہ ہے کہ اچھا کچھ پیرنٹس تو کنونس ہو بھی جاتے ہیں لیکن موسٹلی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی بچہ ان کا کما کے گھر پیسے لے کے جا رہا ہے، ان کو کیا لگے کہ بچہ 2 گھنٹے آ کے کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے. اوپر سے ہمارے جو اسٹریٹ اسکول کی ٹائمنگز ہیں نا وہ ہیں عصر سے مغرب تک، یعنی شام کی ٹائمنگز ہیں وہ. تو ہم لوگ جب پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو پھر دیکھیں دوسری طرف بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. باقی بے شک آپ ساری باتیں سائڈ پہ رکھ دیں کہ نہیں ہو رہی تربیت یا جو کچھ بھی، کیونکہ ان کا بھی براٹ اپ شاید ایسے ہی ہوا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں نارمل نظر آ رہی ہوتی ہیں انہیں. تو ہوتا اس میں یہ کہ جب ہم ان سے کئی پیرنٹس کو تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں، کچھ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ بہت سیریس ہیں. ان کو کاپی کتابیں اوبویسلی آگے سے وہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ ہم کاپیاں کتابیں، تو ہم کہتے ہیں کاپیاں کتابیں ساری کچھ ہماری ذمہ داری ہے. ایون آپ کے بچوں کے کپڑوں کی، جوتوں کی، جو چیز ان لوگوں کو ضرورت ہو وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی پوائنٹ ایسا ہے نا کہ بچہ اتنے مطلب ہم پھر یہ بات فائنلی آخر میں کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا بچہ فار ایگزامپل اس نے 2 گھنٹے کے لیے آنا ہے ہمارے اسٹریٹ اسکول، کتنے ویسے 2 گھنٹے ملے 200 300 یہی، تو وہ پھر ہم لوگ پے کر دیتے ہیں. پھر تو آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا. آپ لوگ ساتھ میں اس بچے کو پے بھی کرتے ہیں؟ نہیں، ہر بچے کو نہیں. اگر کسی بچے کا ایسا کیس آ جائے نا کہ نہیں بیتنے میں تو، اور ایون بچے بھی بولنے لگ جاتے ہیں نا، وہ لوگ نہیں آتے ہیں بھائی کیوں نہیں آ رہے ہو، ہم لوگ ادھر پیسے کماتے ہیں، ہم نے ادھر نہیں بیٹھنا. اچھا کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ 200 کما لیتے ہیں اتنی دیر میں. اچھا یہ آپ 200 مجھ سے رکھ لو، آپ نے اسکول آنے. اب اتنے میں ہی ہوتے کہ ہمارے ادھر اسٹریٹ اسکول میں آپ یقین مانیں کہ بچے کی جو پڑھائی ہے اس سے زیادہ ہم لوگوں کو کم از کم شروع کے 6 سے 8 مہینے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرانے میں محنت لگتی ہے کہ اس کو ہم لوگ ایکٹیویٹیز ایسی پرووائڈ کرتے ہیں. اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے، اچھا آج بریانی ڈے ہے، یا آج ہم لوگ آپ لوگوں کو آج ظاہر ہے بچے کیونکہ مرکز میں پھر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اچھا KFC بھی لوگوں کے بچے کھا رہے ہیں، یا اب یہ ساری وہ چیزیں جو جنک ہے بیسکلی. اس کو میں کوئی یہ نہیں کہوں گی سپورٹ نہیں کروں گی مجھے، بلکہ ہم لوگوں نے KFC ڈے ایک رکھا تو مجھے میسیجز بھی آئے کہ آپ کیا بچوں کو جنک کھلا رہے ہیں. لیکن ایک بچہ دیکھ کے حسرت کر رہا ہے نا، تو مطلب اس کی حسرت سے بڑھ کے اب وہ ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ کو بھی لے کے چلتے ہیں. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں کہ بچوں کو کھانے پینے کی طرف، ان کو آج کپڑے لینے کے لیے لے گئے، جوتے لینے کے لیے لے گئے. اور وہ بھی کاروان مدبر جب ایک تو وہ کوئی ڈونر اگر بچوں کے لیے کپڑے یا جوتے بھیج دے تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگ بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ جب بھی بچوں کے لیے پلان کرتے ہیں کہ ان کو جوتے لے کے دینے ہیں، کپڑے لے کے دینے ہیں، تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ساتھ لے کے جانا ہے. کیونکہ میری اپنی ایک بہن ہے چھوٹی سی ہے، ابھی وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے مگر ہمارے لیے ظاہر ہے وہ چھوٹی رہے گی. تو میرے مائنڈ میں صرف اور صرف وہ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ اگر مطلب وہ کہاں سے جا کے شاپنگ کرتی ہے، اور وہ کس طرح چوز کرتی ہے، اور وہ اپنے جوتے کس طرح چوز کرتی ہے. تو مجھے تھا کہ یہ بچے بھی بالکل ویسے ہی کریں گے. تو ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سے ہم لے کے جاتے ہیں. بچے ہر عید پہ آؤٹ فٹرز جاتے ہیں، اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں، جینس یہ چاہیے، شرٹ یہ چاہیے، اور وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں ہم وہی لے کے دیتے ہیں. تو بے شک یہ ایکٹیویٹی ہم سال میں ایک بار کریں، مگر جب میں کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں پھر وہ پراپر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ بچوں کو پسند نہیں آ رہی بس آپ خود سے ان کے اوپر چیزیں امپوز کر دو. اسی طرح جوتے لینے جب جاتے ہیں تو وہ بچے خود جاتے ہیں، سارے اسٹور پہ جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایک پہنتے ہیں، دوسرا پہنتے ہیں، تیسرا پہنتے ہیں، پھر جا کے وہ پسند کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں. تو اوبیسلی بچوں کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے خود ہی کہ بھائی یہاں پہ تو روز ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو بچہ پھر یہ ہے کہ اسکول آنے لگ جاتا ہے، اس کا اپنا ایک بانڈ. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹلی بہت پیاری خوبصورت بات ہے ہمارے اسکول کی کہ ہمارا بچوں کے ساتھ ایسا ایموشنل بانڈ بن جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. بچہ خود انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی آئیں گے سارے، تو جمع ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹیچر 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 سارے. تو یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے، پیاری بات ہے. جو اب جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ مور دین 2 ایئرز ہو گئے ہیں کاروان مدبر کو، تو کتنے بچے آپ کے پاس ابھی تک ہو گئے ہیں؟ ہمارے پاس اراؤنڈ 96 اسٹوڈنٹس ابھی I8 اور یہ والا اسکول دونوں ملا کے ابھی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. تو کبھی آپ کی پولیس کے ساتھ، کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس جب بیگرز کے اوپر آپریشن کرتی ہے، ACs کرتے ہیں، یہ مطلب جو ہمارے جو ہائی اتھارٹیز والے جو لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو جس طرح میں نے بالکل اس سے پہلے میں نے آپ کو جب بتایا کہ منظم گروپس ہیں
جب وہ آپریشنز کرتے ہیں تو آپ کی اسٹریٹ چلڈرن بھی تو اکثر کچھ پرسنٹیج وہاں سے آتا ہوگا. تو کچھ اس طرح کا واقعہ ہے آپ کے پاس کہ جو بچہ آپ کے پاس اسکول میں نہ آیا ہو اور اس کو پولیس نے ہی مطلب وہ اسٹریٹ چلڈرن کے اندر بیگرز کی لسٹ میں جا کے مطلب اس کو اٹھا کے لے گئے ہوں؟ نہیں, یہ تو اوبویسلی ابھی ہو رہا ہے اس ٹائم پہ, تو اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایک تو دو باتیں اس میں, دو فیکٹرز ہیں ابھی جو پولیس والا معاملہ چل رہا ہے. ظاہر آرڈرز بھی ہیں ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے. ایک تو یہ جو بیگرز ہیں, اوبویسلی اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے, تو اس میں اگر ایک انسان فار ایگزامپل فیملیز نکل رہی ہیں, وہ کھانا کھانے کے لیے نکل رہی ہیں یا شاپنگ کرنے کے لیے نکل رہی ہیں, تو پیچھے چار اگر لوگ, مطلب ایک ماحول ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے. پبلک کی مطلب ان کو کہہ رہی ہوتی ہے, پولیس والوں کو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے پوسٹ میں بھی دیکھتے ہیں, جو لوگ فیس بک میں کر رہے ہیں یا کہیں اور بھی جا کے ان کے فیسیلیٹیشن سینٹر میں جا کے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ بیگرز ہو گئے ہیں. تو اکثر میں پبلک رسپانس ہے ایسا, تو تب ان کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اور پھر یہاں پہ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی, جیسے کہ ایک تو بات آپ نے کی کہ اب جو ایک تو مافیا ہے نا اس سے متعلق, تو دوسری چیز اب ہمارے ہاں جو انفلیشن کا حال ہو گیا اور جو مہنگائی جہاں پہ چلی گئی ہے, تو بیسکلی دو گروپس ہیں اب. ایک تو وہی جو آپ مافیا والی بات کر رہے ہیں, جو کہ وہ تو ہم سب یہاں پہ جانتے ہیں کہ وہ کیا سنیریو ہے اس کا. دوسری طرف یہ جو جیسے اب کباڑ کا کام کرنے والے فار ایگزامپل ہیں, یا اس طرح کے بھی کئی لوگ بیگری کی طرف آ گئے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے بھی. لیکن دوسری طرف اگر میں, کیونکہ ہم لوگ تو اسٹریٹ اسکول پہ کام کر رہے ہیں اور بچوں پہ کام کر رہے ہیں, تو میں بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ فار ایگزامپل اگر ایک بچہ وہ کباڑ کا کام کر رہا ہے, وہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور اب وہ بیگری کی طرف آ گیا, ظاہر بات ہے بے شک فیملی کی طرف سے پریشر ہے, یا وہ بچہ دیکھا دیکھی کر رہا ہے, یا وٹ ایور دا ریزن از, اس کی بچے کے لیے یا ایسے انسٹیٹیوٹس یا حکومت ایسے کام کیوں نہیں کری ہے کہ بچے کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کے لیے کچھ اقدامات لیے جائیں. اب ہمارے ہاں ظاہری بات ہے ہمارے بس میں جتنا ہوگا ہم اتنا تو کریں گے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایک آرگنائزیشن ایک اور ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کنیکٹ کیا کہ وہ آ کے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک تو بچے کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم تو کچھ بن ہی نہیں سکتے, ان کا براٹ اپ بھی ایسے ہوئے, انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے جو کہ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, انجینئرز بن جاتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں بن. تو سب سے پہلے تو ان کے دماغ سے یہ بات ہٹانی پڑتی ہے کہ مطلب اس دنیا میں کوئی بھی آتا ہے تو وہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے آتا, نہ پیسے لے کے آتا ہے, نہ پوزیشن لے کے آتا ہے, نہ اپنا کیریئر ساتھ ہم آپ خود بناتے ہیں. تو بچے کا سب سے پہلے تو مائنڈ آپ کو بنانا پڑتا ہے اس کی. اب یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پولیس اسلام آباد کے اندر بھی اٹھا کے ظاہر بچوں کو لے جاتی ہے. ایک تو آج کل وہ افغان ریفیوجیز کو بھی ایک ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے نا کہ پاکستان سے جانے کی, وہ بھی ظاہر ہے پیچھے ریزنز ہیں, ہماری حکومت کی طرف سے یہ آرڈرز ہیں. تو ایک تو وہ والا سینیریو پولیس والا اوبویسلی چل رہا ہے, لیکن دوسری طرف ابھی بچے جو بیگری کرتے ہیں پولیس دیکھ لیتی ہے, وہ تو بٹھا کے لے جاتی ہے کہ بھائی کیوں مانگ رہے ہو. تو ہمارے پاس بھی جب کوئی بچہ آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں تو مطلب اٹھا کے لے گئے تھے, تو ہم سب سے پہلے اس کو بھائی کیوں مانگ رہے ہو آپ, ٹھیک ہے. ایون ہمارے کچھ ٹیچرس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو 100 روپے چاہیے ہوتے ہیں نا, آپ آ کے مجھ سے لے لیا کرو, آپ مت مانگو مرکز کے اندر. کئی بار بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ مطلب یہ ٹیچر ہی ہوگی گاڑی میں, ایسا سے آتے ہیں مانگنے کے لیے, ایسی مطلب آپ شیشہ اتارو تو اچھا دیکھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو اوبویسلی آہستہ آہستہ کر کے ان کی تربیت کرنی پڑے گی, ان کو سمجھانا پڑے گا. ابھی ہم نے ریسنٹلی ان بچوں کے لیے اناؤنس کیا کہ آپ میں سے جو بھی سب سے زیادہ اچھا, ویل ڈریس, صاف ستھرا, پڑھائی میں اچھا, اور جس کی چھٹی نہ ہوئی تو ہم اس کو راشن دیں گے. راشن سے یہ ہوگا کہ مطلب اس کے گھر راشن جا رہا ہے نا, ایک پورے مہینے کا راشن جا رہا ہے. تو وہ اس میں یہ کہ پیرنٹ سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اب وہ ماں باپ جن کے گھر پہ اب فار ایگزامپل راشن جا رہا ہے, وہ اپنے بچے کو کیوں بولیں گے کہ جا کے 100 روپیہ 200 300 مانگو یا جتنے بھی. تو وہ تھوڑے سے اس طرح کے اقدامات, اتنی ڈھیروں آرگنائزیشنز ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ بہت بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں, لیکن تھوڑا سا نا اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے. وہ کہتی ہے نا جب آپ لوگ وہ جوائن ہینڈس کرتے جاتے ہیں, روٹ کاز جو ہے وہ اس کو پکڑنا چاہیے. یس ایگزیکٹلی. تو ماشاء اللہ الحمدللہ مطلب اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں, آرگنائزیشنز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کی کہ یار یہ جو ایشو ہے یہ کتنا اس ٹائم پہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھوڑا, یا اس کے اوپر غور و فکر نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اسٹریٹ چلڈرن کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اور معاملات ہیں ان لوگوں کی تربیت کے لحاظ سے, ان کی کاؤنسلنگ کے لحاظ سے, ان کی ایجوکیشن کے لحاظ سے. اور اگر آپ ہمارے ہاں دیکھیں, آپ مجھے کوئی جگہ بتا دیں کہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. اگر ان اسٹریٹ چلڈرن کو اگر ان اسٹریٹ چلڈرن کی ایجوکیشن پہ کام کیا جائے اور ان کی زندگیاں سدھارنے کی طرف لے کے جائیں تو آپ
مطلب کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا برائٹ نہیں ہوگا. اور مجھے خود اپنے ان بچوں کے اندر وہ ٹیلنٹ نظر آتا ہے کہ ہم نے یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے یا نارمل اسکولس کی جو پرائیویٹ اسکولس کے جو ہم لوگ دیکھے ہیں نا کہ بچہ کیا اپنی میری چھوٹی بہن ہے وہ پڑھتی رہی ہے, اس کو میں پڑھاتی رہی ہوں, تو وہ یہ بچے ان کو ایک بار کوئی چیز آپ سمجھائیں پڑھائیں اس بچے کو یاد رہے گی. آپ اس سے ہفتے بعد آ کے پوچھیں اس کو بچے کو یاد رہے گی. بچے ایسی ایسی چیز کنیکٹ کر لیتے ہیں, آپ دیکھیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اسٹریٹ اسمارٹ کڈس, یہ وہ ہیں پورا ٹائم سڑک پہ گزارے ہیں, آپ ان کو کوئی تارے نے جوڑ توڑ کے کچھ بنا دیں گے, کچھ نہ کچھ یہ لوگ کر لیں گے. اچھا, اس میں کچھ فیکٹرز وہ آتے ہیں اسٹریٹ چلڈرن کے لحاظ سے کہ ابھی جو پولیس کی رپورٹس بھی ہیں اور مطلب یہ اوور آل ہر پاکستان کے شہر کی ایک چیز ہے کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں نا جہاں پہ بہت زیادہ وہاں پہ ہی چائلڈ ابیوز کے کیسز آتے ہیں بہت زیادہ. تو آپ کی این جی او جو ہے وہ کچھ اس چیز کے اوپر بھی کام شام کرتی ہے یا اس چیز کے اوپر آپ لوگ نہیں کام کرتے؟ بالکل کر رہے ہیں, بلکہ میرا لاسٹ جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں میری اسی حوالے سے کافی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ میں اس معاملے کو ایسا سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. یہ بچہ وہ ہے جو سڑک پہ ہے, پورا ٹائم سڑک پہ ہے, یہ کس کس طرح سے ہراس ہو رہا ہوتا ہوگا, یہ کس کس طرح سے ابیوز سہتا ہوگا, مطلب ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. بچہ ظاہر ہے پورا ٹائم سڑک پہ, اور میں صرف لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی, میں لڑکوں کی بھی بات کر رہی ہوں. آپ اگر اسٹریٹ چلڈرن سے ہٹ کے نارملی آپ نارمل جو لوگوں کے بھی کیس دیکھیں نا تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سارے کیسز میڈیا پہ سامنے نہیں آتے ہیں, میرے خیال سے 70-80% تو کیسز پتہ ہی نہیں ہے, چھپ جاتے ہیں, لوگ بولتے ہی نہیں ہے. تو یہ بچہ بھی ہمارے ہاں کسٹ سے اسٹوڈنٹ آئے تھے جو کسٹ یونیورسٹی ہے, تو ظاہر ہے ہم اپنی کیپیسٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان بچوں نے آ کے ان اسٹوڈنٹس سے آ کے بہت پیاری ایکٹیویٹی آ کے ہمارے اسٹریٹ اسکول میں کی تھی. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو بتایا تھا, اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے آ کے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی. ظاہر ہے بچے اب ان کو کیسے یہ بات سمجھانی ہے, انہوں نے اسی حساب سے پراپر ورک شیٹس ڈیزائن کی تھی ان بچوں کے لیے. انہوں نے پراپر ایک پریزنٹیشن بنائی تھی, چارٹ پیپر بنایا تھا جس پہ انہوں نے ایک باڈی بنائی, اور بڑے اچھے بچوں کے حساب سے, ان بچوں کی سوچ کے حساب سے اس پراپر پورے ٹاپک کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا بہت بہت خوبصورتی سے, بڑے اچھے طریقے سے. تو ظاہری بات ہے ہم بچوں کی ایٹ لیسٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں. انہوں نے آ کے بڑا اچھا بچوں کو سمجھایا بھی, لیکچر بھی دیا کہ آپ کسی کو جا کے ضرور بتاؤ, اپنے ماما کو بتاؤ, اپنے بابا کو بتاؤ, کسی کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. مطلب یہ کانفیڈینس بھی بچوں میں آنا بڑا ضروری ہے نا, کہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ جا کے شیئر کر سکتے ہو, آپ جا کے بتا سکتے ہو. پھر ہمارے اسٹریٹ اسکول میں ہمارا ایک کافی اچھا ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئر ہے, کافی اس نے ہماری, میں ہمیشہ اس کا نام مینشن کرتی ہوں کیونکہ ہی ٹرولی ڈیزروز دیٹ. عاقب الطاف نام ہے اس کا. وہ بچوں کو اس نے مارشل آرٹس کرانا اس نے اسٹارٹ کیا کہ آپ نے اپنا سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے. اچھا, اس میں بھی پھر دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہ ہو آپ لوگ ادھر مارشل آرٹس سکھا رہے ہیں, اسکول ختم ہو تو آپس میں تم لوگ لگے ہوئے ہو, یہ بھی ٹریننگ ان کی کرنی پڑتی ہے. لیکن اب ایک طرف سیلف ڈیفینس سکھا رہے ہیں, ایجوکیٹ مطلب دوسری طرف ان لوگوں کو نارمل ٹریننگ دے رہے ہیں. ان لوگوں کی مطلب ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہم بنا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جا کے اس طرح سے آپ لوگ بتا سکتے ہو, یا یہ گڈ ٹچ ہے اور یہ بیڈ ٹچ ہے, ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہم ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کی اس قسم سے ہم ان کو جس چیز سے سیو کر سکیں اور ٹرین کر سکیں. صحیح. تو یہ آپ کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے تو ابھی تک یہ بوٹ اسٹیپ پہ چل رہی ہے, سیلف فنڈنگ پہ ہے, یا والنٹیئرز آتے ہیں, یا کوئی اوورسیز پاکستانیز بھی جس طرح بڑا اپنا رول پلے کرتے ہیں جہاں پہ آرگنائزیشنز وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, تو کس طریقے سے؟ جب فی الحال تو کاروان مدبر اوبویسلی میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایموشنل اسٹارٹ تھا بالکل. اور آج بھی اکثر بلکہ مجھ سے جب بات بھی ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے کئی لوگ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو نا آپ تھوڑا کسی جگہ پہ ایموشن سے ہر چیز نہیں چلتی ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن میرے دل کو پتہ ہے کہ میرا یہ کاروان میری نیت اور ایموشنس پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ نام ہی ایسا رکھا ہے کہ آپ کو اگر بار بار نام لینا پڑے گا تو پھر obvious ہی بات ہے, کہتے ہیں ایموشن. اور یہ ایموشنز ہیں جو مجھے موٹیویٹڈ بھی رکھتے ہیں. مطلب جو صحیح بات ہے کہ جس دن میں اپنے ایموشنز کو دبانے کی کوشش کروں گی, مجھے لگتا ہے میرا کام دب کے رہ جائے گا, تو وہ نہیں پاسبل. تو بیسکلی جب آرگنائزیشن میں نے اسٹارٹ کی تھی تو ہم لوگ رجسٹریشن کی طرف میں فوراً سے نہیں بڑھی تھی, کیونکہ آئی وانٹیڈ اے گڈ ٹیم. میں کچھ کام کرنا چاہتی تھی. ظاہری بات ہے کہ جب رجسٹریشن ہو رہی ہو تو ہم لوگوں کا کافی کام ہو چکا ہوا ہو. تو اب اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارا رجسٹریشن جو ہے وہ تقریباً اس کا پروسیس کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ
جلد ہی آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہو جائے گی. تو ابھی تک جو کاروان مدبر چل رہا ہے وہ فی الحال ہم لوگوں نے اوپن ڈونیشنز جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا ابھی تک. فرینڈز اینڈ فیملی ہے, ظاہر ہے ہم اناؤنس ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارے بہت کلوز سرکل میں تقریباً 182 والنٹیئرس کی اب ماشاء اللہ ٹیم ہے, جس میں میری یونیورسٹی سے کافی سارے والنٹیئرس ہیں, حلال امر سے کافی والنٹیئرس ہیں جنہوں نے ڈے 1 سے ہی بڑا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں ہمیشہ, میں ابھی ذکر ہو رہا ہے تو میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ پہلی سیڑھی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, اس کے بعد تو آپ چلتے رہتے ہیں. تو اس میں حلال امر سے گروپ ہے جو وہاں پہ بیسکلی والنٹیئرس تھے, وہاں پہ مجھے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اور پی وی پی ٹیم ہے بیسکلی, وہ ان لوگوں نے ڈے 1 سے بڑا ساتھ دیا تھا. وہ جو فرسٹ اسٹیپ تھا نا اس پہ اس میں ان لوگوں کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پش ان لوگوں کی طرف سے ملا تھا, تو آگے کاروان بڑھتا گیا. تو بیسکلی وہ اب اس طرح سے یہ سارے والنٹیئرز ہیں, یہ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں سارے کے سارے جو 182 والنٹیئرز ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی ڈونیشن ہے جو ہر مہینے سب والنٹیئرز کرتے ہیں 300 روپیز کی, منیمم 300 کی. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری اور جو بچوں کے ایکسپینسز ہیں یا جو والنٹیئرز کا جو اسٹریٹ اسکول آ رہے ہیں ان لوگوں کا رینٹ جو ہے وہ کاروان مدبر وہ پے کرتا ہے. تو وہ اس میں سے والنٹیئرس کا رینٹ مینیج ہو جاتا ہے یا اس طرح سے چیزیں. یا فرینڈز اینڈ فیملی تو سپورٹ کر ہی رہی ہیں, اور یہاں پہ میں ضرور کیونکہ اگر میرے ماں باپ کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید اتنا سارا کام میں نہ کر رہی ہوتی. تو میرے بابا کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, مطلب میری اپنی جو پرسنل لائف ہے اس میں تو ہے ہی ہے اوبویسلی, میری ضروریات خواہشات وہ پہلے سے بہت بڑھ کے اس کو پورا کر رہے ہیں ہر لحاظ سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ انہوں نے کاروان مدبر کو چلانے میں بھی میرا بہت ساتھ دیا. مدبر کے جو والد صاحب ہیں وہ لگاتار آج تک بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے اس کاروان مدبر کے لیے. بچوں کے لیے کبھی کوئی ایکٹیویٹی پلان کر لیتے ہیں یا فنڈز دیتے ہیں. اوبویسلی سب سے پہلے تو میں اگر نام لینا چاہوں گی تو وہ میرے بابا اور مدبر کے بابا ہی ہیں جو اس لحاظ سے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جس طرح سے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, وہ یہاں پہ اکثر آرگنائزیشنس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے ایک بگ چنک آتا ہے ہمیشہ سے. تو آپ لوگوں نے کوئی فنڈنگ کی اس طریقے سے کوئی پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے کہ کوئی باہر سے فنڈنگ کرنا چاہ رہا ہو؟ ابھی جیسے میں نے یہ رجسٹریشن والی بات میں نے مینشن اسی لیے کی ہے کہ ہمیں آفیشیلی ڈونیشن جو ہے وہ تاکہ ایک بار رجسٹریشن کا پروسیس جب کمپلیٹ ہو جائے تو جو بھی ڈونیشن ہے وہ کاروان مدبر کے اکاؤنٹ میں ہی آئے ڈائریکٹ. ابھی تو ظاہر ہی بات ہے کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے, تو جو فرینڈس اینڈ فیملی ہیں وہ تو جس طرح سے بھی سپورٹ کریں, لیکن اوورسیز والا اسٹیپ پہ بھی ہم لوگ خود ہی نہیں جا رہے, نہ ہی ہم جلد بازی کر رہے ہیں, کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی سسٹم چلایا ہوا ہے ایک, تو وہ اس کی طرف ہم لوگ تب بھی جائیں گے جب ونس وی آر رجسٹرڈ. ٹھیک ہے. تو یہ این جی او کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے بنانے کے لیے؟ کیونکہ جس طرح آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپلائی کیا, اکثر مطلب ہمارے پاس بھی یہ سوال وغیرہ آتے رہتے ہیں, این جی او بنانا شاید تھوڑا سا ٹف کر دی ہے, تو کس طریقے سے این جی او بنتی ہے پاکستان میں؟ اس میں رجسٹریشنس کے 2-3 ڈفرینٹ پروسیس ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھائی رجسٹریشن کا کیا پروسیس ہے یا کب کرنی چاہیے یا کیسے کرانی چاہیے, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ مطلب اگر فار ایگزامپل آپ نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے ایک انیشیٹو لینا ہے اور آپ نے ایک این جی او کا آغاز کرنا ہے, تو مطلب میں اپنی بھی بات کروں تو سب سے پہلے آپ یہی سوچنا کہ بھائی رجسٹریشن ہو جائے. یہ فاؤنڈیشن کے طور پہ ہوتی ہے, نان پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ, فاؤنڈیشن کے طور پہ ہوتی ہے. یس, تو اس میں ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن اور نان پروفٹ آرگنائزیشن, اس میں خاص کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا, وہی کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کے فرق ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں جو مشورہ بھی دوں گی وہ یہی ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اپنی ٹیم بنائیں, آپ اپنے کام کو چلائیں, آپ ایک رستے پہ چلنا شروع ہوں. تو وہ ویسے پھر رجسٹریشن, لیکن اس کے علاوہ جیسے ایس ایس ای پی میں رجسٹریشن ہو رہی ہے, اس کے علاوہ لوکلی بھی جیسے پنجاب میں یا اس طریقے سے 2-3 اور پلیٹ فارمز ہیں ادھر سے رجسٹریشن ہو جاتی ہے. وہ ان کے ڈفرینٹ پروسیس ہیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ تو آپ تو خیر بہت زیادہ ہاں بین ضرور ہوئی تھی رجسٹریشنس, ابھی بھی اس لحاظ سے بہت مشکل ہے کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ کافی سارا گھپلا ہوا تھا, تو اس ٹائم پہ آرگنائزیشنس کے جو رجسٹریشنس ہیں ان کو بین کر دیا گیا تھا. تو وہ چاہے ایس سی پی ہو یا کوئی بھی ہو, آپ کہیں سے بھی رجسٹر کریں گے تو اس میں وہ فی الحال وہ تھی بین. تو ابھی میرے خیال سے وہ تھوڑا سا وہ پروسیس اب آسان ہوا ہے, ظاہری بات ہے. تھوڑا سا فاؤنڈیشن کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں اور لیکن وہ چل نہیں رہی, یا اگر وہ چل رہی ہیں تو ان میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, کوئی فائنینشیل مسئلے مسائل ہیں, کیونکہ نان پروفٹ ہے لیکن کچھ نہ کچھ مسئلے ہوئے ہیں کہ ایس سی سی پی اور ایف بی آر نے ان کی رجسٹریشن کو تھوڑا سا بین ٹائپ بھی
مطلب چیزیں کی ہوئی ہیں. تو آپ کے لیے یہ پروسیس آسان تھا یا مشکل ہے یا کیا ابھی تک آپ کو فیل ہوا؟ مجھے آنیسٹلی رجسٹریشن میں تو کچھ خاص اس طرح سے مجھے ابھی تک, کیونکہ میں نے ایک تو جلد بازی کی نہیں رجسٹریشن میں, وہ جب کیونکہ کووڈ کے بعد, بلکہ کووڈ کا ٹائم پیریڈ ہی تھا ایک طرح سے, تب ماسک وغیرہ چل رہے تھے, تھوڑا سا یہ ہے کہ حالات نارمل ہو گئے تھے, 2021 کی بات ہے, تو تب میں نے تو خیر رجسٹریشن میں جلد بازی کی نہیں. اگر میں اس ٹائم پہ رجسٹریشن کے پیچھے بھاگنے لگ جاتی تو شاید مجھے وہ مشکل ضرور فیس کرنی پڑتی جو شاید لوگ کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو رجسٹریشنز بین تھی تو وہ ایک عجیب میں اس میں پڑ جاتی کہ بھائی کیا چکر ہے. تو وہ میں بڑے اچھے طریقے سے, کیونکہ میں اپنی آرگنائزیشن کو پہلے لے کے چلی ہوں, اپنی ٹیم بلڈنگ پہ کام کیا, اپنے انیشیٹو پہ پہلے کام کیا, تو وہ یہ ہے کہ مین ویل ساتھ ایسے لوگ کنیکٹ کرتے گئے جو کہ کافی ساری چیزیں گائیڈ بھی کرتے رہے کہ بھائی یہ پروسیس ہے. تو وہ مجھے خیر اس طرح سے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوا. اور اب تو ویسے رجسٹریشنز آسان ہے کافی, اب آن لائن نہیں, آپ ساری اپنی انفارمیشن آپ اپنی وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور آپ آن لائن ہی اپلائی کر دیتے ہیں, تو اس طرح سے اب کوئی خاص مسئلہ نہیں رہا. اچھا تینت, آپ نے کافی ڈیٹیل میں اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا, تو یہ تو ابھی آپ نے بتایا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ پازیٹیو سائڈز ہیں, تو آبویس ہی بات ہے چیلنجز بھی بہت آتے ہوں گے, اور روز پہ مطلب یہ روز آتے ہیں اس طرح کے چیلنجز. تو کیا اس طرح کے چیلنجز ہیں جو آپ کو روز فیس کرنے پڑتے ہیں, تو کیا وہ ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے ہیں یا ابھی وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں آپ کے لیے؟ اچھا دیکھیں, ایسا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے جس میں آپ بولیں کہ مشکل کوئی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مشکل فیس کرنے کے لیے انسان کو پہلے ہی تیار بیٹھے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف آپ اگر NGOs پہ کام کریں تب بھی, کوئی بھی اگر آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں یا مطلب زندگی نام ہی اس چیز کا ہے, تو اوبویسلی مشکلات آتی ہیں, ہر لحاظ سے آتی ہیں. جیسے کہ اب میں نے آپ سے بچوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کا بھی ابھی جیسے وہ افغان ریفیوجیز والا بھی ایک وہ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے, اور یا یہ بچے ظاہری بات ہے بیگری کی طرف جب جاتے ہیں تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو انفیکٹ جب ہمارا 8 والا اسکول تھا اس میں 3 ہی بچے تھے, میں نے جیسے پہلے مینشن کیا ہے, تو وہ تینوں جو بچے ہیں وہ باجوڑ کے بچے تھے, باجوڑ جو پیچھے علاقہ ہے, تو وہ ان بچوں کو واپس باجوڑ جانا تھا. تو ہم لوگ آپس میں, جو ہم لوگ اس ٹائم پہ کچھ ہم والنٹیئرس کی ٹیم تھی, تو سب بڑے پریشان سے ہو گئے کہ مطلب 3 ہی تو بچے تھے اور یہ لوگ جا رہے ہیں اس طرح سے. تو ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ ڈیسائیڈ کیا تھا, ظاہر بات کی تھی کہ اگر ایک بچہ بھی ہوگا نا تو ہم یہاں بیٹھیں گے, اور کوئی بھی نہ ہو ہم تب بھی یہاں کے بیٹھیں گے, کہ مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو مطلب آپ کے راستے پہ رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. مطلب موٹیویٹیڈ رہنا بڑا ضروری ہے, اپنی کاز کے ساتھ لائل رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ظاہری بات ہے اس قسم کے مسائل تو آتے ہیں. فنڈس کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, کوئی اس حوالے سے بھی ہم اچانک سے تو ظاہر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ابھی تو بچوں کی اتنی ساری اسٹیشنری چاہیے. لیکن آپ یقین مانیں مجھ سے کبھی بھی کوئی پوچھتا ہے نا, تو میں خود ایک بار سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ یہ کیسے کاروان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وسیلہ بھیجتا ہے کہ واکنگ کوئی ڈونر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی آپ یہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے, آپ کو کیا چیز چاہیے, تو ہم پھر اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ ہمیں 40 کاپیاں چاہیے, اگر آپ لا دیں, ٹھیک ہے. وہ ظاہری بات ہے, تو وہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بن جاتا ہے کہ جس میں مشکلات آسان بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ مجھے اتنی زیادہ فیکٹس اینڈ فگرس پہ باتیں کرنا نہیں آتی آنیسٹلی کہ میں کہوں کہ یہ ٹیکنیک ہے اور یہ ٹیکنیک ہے, کیونکہ مجھے جو واحد بات پتہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ وہ توکل ہوتے ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر خود وسیلہ بھیجتا ہے, بجائے اس کے کہ میں سوچوں نا کہ میں ابھی, ظاہری بات ہے باقی چیزوں پہ بھی کام تو کرنا چاہیے, اب ہم پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کا ایمان اور توکل جو ہے نا اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. کہ جب بھی میں اگر اسٹیشنری کی بات کروں, بچوں کے کپڑوں کی بات کروں, جوتوں کی بات کروں, یا کسی اور ضروری بچوں کی ضروریات کے حوالے سے بات کروں, تو وہ خدا ایسے وسیلہ بھیجتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اچھا, جو کچھ NGOs وغیرہ جو ہوتی ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, گورنمنٹ سے کہتے ہیں گرانٹس بھی لیتی ہیں, تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اب آپ کو کہتے ہیں گرانٹس کی طرف بھی جانا چاہیے, کہ لائک اپنی NGO کے لیے, یا گورنمنٹ کتنی سپورٹیو ہے اس لیول پہ آپ کے لیے؟ اچھا, کیونکہ ہم لوگوں کو تو اتنا زیادہ عرصہ بھی ہوا نہیں ہے, 3 سال ابھی ہونے والے ہیں, اور ایک میں نے آپ سے رجسٹریشن والی بات کی, تو میں کسی بھی کام میں جیسے حکومت کے لحاظ سے بھی میں کوئی زیادہ جلد بازی نہیں کر رہی ہوں. لیکن ظاہری بات ہے ہمارا, مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی آرگنائزیشن کو مطلب میں کہاں پہ دیکھتی ہوں فیوچر میں اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتی ہوں, اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی میں اپنے کاروان مدبر کو کیسے دیکھتی ہوں. تو اس میں اوبیسلی ضرور, کیونکہ میں نے پہلے بھی بولا نا کہ ہم لوگوں میں مطلب اگر
اگر میں عام عوام بھی دیکھ لوں یا ہم اپنی حکومت دیکھ لوں تو ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ ضرور ہیں جو کہ ہیومینٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. صرف کنیکٹ کرنے کی بات ہے, مطلب ہم لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے ان لوگوں سے. اور آپ سوچیں کہ یہ چینج جب بنتی جائے گی کہ اگر ہمارے ساتھ ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ ہیں وہ جڑتے جا رہے ہیں, جیسے کہ ابھی کئی پروفیسرز آ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ فلانی یونیورسٹی میں ویسے تو پڑھاتے ہیں لیکن ہم ذرا آ کے ان بچوں کو بھی پڑھاانا چاہتے ہیں, تو اوبویسلی جب ایک بار ونس یو آر رجسٹرڈ تو ہم لوگ حکومت کے ساتھ بھی ظاہر امید بھی کریں گے اور ان کو ایک کائنڈ آف کانٹیکٹ یا اپروچ کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں گے کہ اگر سپورٹ کریں. ہم بھی تو الٹیمیٹلی اپنے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے باقی سارے تو ہمارے ملک میں معاملات چلتے رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ ہے جس پہ صرف تھوڑا سا فوکس. میں وہی کہتی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کی صرف ایک کال کی بات ہوتی ہے یا صرف ان کی زبان سے ایک لفظ نکالنے کی بات ہوتی ہے, وہ مسئلہ. لیکن وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ آپ کے ذرا سے اٹینشن اور آپ کے ذرا سے فوکس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ان فیوچر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کاروان مدبر جو ہے وہ انشاءاللہ کولیبریشنس کر رہا ہوگا اچھی آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی. اچھا, ایک سب سے کامن کوسچن جو این جی اوز کو دیکھ کے اکثر جو لوگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے ان پہ. ابھی بیچ میں ہماری بات ہوئی تھی کہ فائنینشلی کافی مسئلے مسائل بھی تھے لاسٹ 2-3 ایئر سے, کچھ اور کے جو FBR نے بھی کئی کیا تھا, جو کچھ این جی اوز کو بند بھی کیا ہے. تو آپ کس طریقے سے مطلب ایک جو ہوتا ہے نا ٹرسٹ بلڈ کرتی ہیں کہ ٹرسٹ کاروان مدبر؟ پیارا سا کوشچن کیا آپ نے. یہ میں تھوڑا سا اپنے آپ سے ساتھ پرسنلی بھی اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو کہ دیکھیں یہ بات سب سے پہلے تو کوئی میں بولوں نا کہ میں مائنڈ کروں کہ لوگ تو جی ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے, تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ میرے اپنے گھر پہ مثال موجود ہے. میرے جب میں نے کاروان مدبر کا آغاز کیا اور میں نے گھر پہ یہ اناؤنس کیا کہ میں پراپر میں کام کرنا چاہتی ہوں, پروفیشنلی مدبر کے نام کو لے کے چلنا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے مدبر کا نام بنانا ہے. تو میرے بابا کے ذہن میں بھی اور مدبر کے بابا کے مائنڈ میں بھی سب سے پہلی بات جو تھی, اور وہ جس بات کو لے کے پریشان بھی ہوتی تھی, وہ یہ تھی کہ بھائی این جی اوز کی نا کوئی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے. تو جب آپ اس فیلڈ میں آ جاؤ گے تو آپ کے اوپر سوال بہت ہوں گے. تو ظاہری بات ہے میرے دونوں ہی میرے بابا ہیں, تو مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ چیزیں بھی. اور بابا میرے بڑے مجھے لیکچرز دیتے تھے, بٹھا کے سمجھاتے تھے کہ کیونکہ میں نے اسٹارٹ کرنا تھا کاروان مدبر, تو مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ بھائی اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے کسی این جی او کو جوائن کرنا پڑے گا. ہوا میں کام نہیں ہوتے ہیں, جو میں سمجھ رہی تھی کہ بھائی ہو جائے گا بڑی آسانی سے, یہ رجسٹریشن ادھر سے ہوگی, ادھر سے ٹیم بن جائے گی, ادھر سے کام. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ریالٹی بڑی ڈفرینٹ ہے. تو میں نے پھر حلال امر جوائن کیا کہ بھائی میں وہاں پہ جاؤں, ایک اچھے پلیٹ فارم کو جوائن کروں. اور پھر تو بہرحال میرے بابا مجھے سب سے پہلے یہ بات سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس فیلڈ میں لوگ اچھے نہیں ہیں. اب میں کیوں کہوں کہ میرے بابا غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ توڑا گیا ہے نا ٹرسٹ. جدھر اتنا اچھا کام لوگ کر رہے ہیں, اوبویسلی میں ان کے کام کو سراہتی بھی ہوں. دوسری طرف اب مجھے کوئی 1.5 سال پہلے پتہ چلا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ہزاروں آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہوئی بھی تھی. کدھر ہیں, کام کدھر کر رہی ہیں آپ؟ مطلب گنتی کی کچھ آرگنائزیشنز کے ہم لوگ نام لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ہزاروں آرگنائزیشنز رجسٹر ہوئی ہوئی ہیں وہ کس جگہ پہ کام کر رہی ہیں. لیکن ایک گھپلا ہو رہا ہے تو لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے نا. تو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ چیز مائنڈ کرنے والی نہیں ہے. تو ہم لوگ جس طرح سے کاروان مدبر میں بھی, جیسے میں نے مینشن بھی کیا تھوڑی دیر پہلے, کہ ایسے کوئی واکنگ ڈونر آتا ہے کہ بھی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کیش کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی 40 کاپیاں چاہیے یا اتنی پینسلس. کا ڈونر جو ہے, والنٹیئر جو ہے, اس کو کچھ ٹرانسپیرنسی ماڈل ہے آپ کے پاس کہ اس کو پتہ ہو کہ اچھا یہ والے جو پیسے ہیں یہ میرے یہاں پہ لگ رہے ہیں؟ بالکل ہے, ایگزیکٹلی میں اسی بات کی طرف آ رہی تھی ابھی, کہ ایک تو سب سے پہلے تو ہم پرائیورٹائز یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی اگر ڈونر ہے وہ کوئی چیز بچوں کو دینا چاہ رہا ہے کچھ بھی, تو وہ ہم لوگوں کو وہ چیز خرید کے دے دے, کیونکہ کانٹینٹ تو بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ہمیں کاپیاں, کتابیں یا بیگس بچوں کے شوز دے رہا ہے فار ایگزامپل, تو وہ جب ہم بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کانٹینٹ وہ انٹرنیٹ پہ تو ڈائریکٹلی آ ہی جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹلی ریسیو نہیں کر رہے فی الحال. تو مطلب میں آگے اگر آرگنائزیشن جا کے رجسٹر بھی ہو جاتی ہے تو پرائیورٹائز میں اسی چیز کو کروں گی کہ آپ ہمیں بچوں کی جو چیز ضرورت ہے آپ وہ لے دیں. لیکن پھر کچھ ڈونرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اوبیسلی لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے یا کوئی دور ہوتے ہیں, وہ لوگ نئی چیز خرید کے دے سکتے ہیں, اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ خود لے لیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو پراپر ریسیٹس جو ہے وہ ہم سینڈ کرتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر ہمارا جیسے شوز لینے ہیں فار ایگزامپل ہم نے, اور وہ اس کی مثال کے طور پہ کاسٹ 50,000 یا 60,000 آنی ہے, تو اس میں سے بیچ میں سے اگر ہمیں کسی نے کنٹریبیوٹ کیا 10,000 یا 20,000, تو وہ پھر ہم اس کو رسید بھیجتے ہیں کہ بھائی اس چیز میں آپ کی یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے یوز کیا ہے. تو وہ ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے
ایک تو ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے بھی اور ہمارے اپنے لیے بھی, کہ اوبویسلی اگر ہم لوگ چاہ رہے ہیں اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو لوگ سپورٹ کریں, ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں, مورل سپورٹ کریں, تو اس کے لیے ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے آگے جا کے بھی. تو وہ ہم لوگوں نے ڈے 1 سے ہی یہ چیز رکھی ہے. ایسا نہیں ہوا کبھی کہ زیادہ ہی ڈونیشن آئے تو ہم اسی کی ٹرانسپیرنسی کریں. ٹرسٹ یہاں سے ہی بلڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے 20 روپیز بھی آپ وہ ان کو کہیں پہ لگا رہے ہیں تو اس انسان کو پتہ, اس ظاہر ہے آپ صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں, اب ایک سکون کے لیے کرتے ہیں یا اس ثواب کے لیے کرتے ہیں. تو ایک انسان وہ مطمئن ہی نہیں ہے, وہ اس کو سیٹسفیکشن ہی نہیں مل رہی ہے کہ اس نے اپنا پیسہ صحیح جگہ پہ دیا یا نہیں دیا, تو کیا فائدہ. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں تو آپ کا اپنا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے, اور جو انسان دے رہا ہے اس کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں یار میں نے صحیح جگہ پہ انویسٹ کیا ہے. اور ایک اور بات میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بچے کی جو ایجوکیشن ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ کبھی کبھی موسٹلی لوگ بھی پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم لوگ بچوں کے لیے فوڈ ڈرائیو کر لیتے ہیں یا کپڑوں کی ڈرائیو کرتے ہیں. اوبویسلی یہ بھی ضروری ہے, بہت اچھی ڈرائیوز آ کے ہمارے پاس بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایجوکیشن والا فیکٹر ہے, اس میں جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ ایسے فوری سے نہیں آئے گا. بچے کو آپ کپڑا لے کے دیں گے, وہ پہن لے گا, وہ آپ کو دکھا دے گا, بس ٹھیک ہے رزلٹ آ گیا, بچہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, اسے گرم کپڑے پہن لیا, اب اس کو سردی نہیں لگے گی. مطلب ود ان اے منٹ آپ کو رزلٹ سامنے مل جاتا ہے. آپ نے جو کچھ آپ نے صدقہ دیا ہوتا ہے یا آپ نے ویسے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے اپنی طرف سے جو بھی, تو وہ آپ کو فوراً سے اس کا رزلٹ سامنے نظر آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ایجوکیشن ہے, یہاں پہ مسئلہ یہاں پہ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, وہ رزلٹ لانگ ٹرم ہے لیکن میٹر کرنے والا رزلٹ ہے وہ, جو کہ آگے وہ لانگ ٹرم تو ہے لیکن لانگ ٹرم وہ چلے گا بھی. اور وہ آپ مطلب صرف کوئی بھی اگر مجھے بھی سن رہا ہے نا, صرف آپ 1 سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیں کہ ایک بچہ جو کہ اسٹریٹ چلڈرن ہے, وہ آپ کل کو کسی یونیفارم میں دیکھ رہے ہیں, آرمی کے یا نیوی کے, یا اس کو ایک بزنس مین بنا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا جو بچیاں ہیں ہماری جو ہمارے اسٹریٹ اسکول میں آ رہی ہیں ان کو آپ کسی اچھی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی اگر 100 روپے کی بھی کنٹریبیوشن ہمارے اس کاز میں ہوئی ہے, تو آپ لوگ مطلب بہت یہ چیز مطلب میٹر کر رہی ہے نا اس چیز. آپ لوگ وہ پارٹ ہیں اس کاز کا, پارٹ اگر آپ لوگ بن رہے ہیں, آج 1 دن کے لیے بھی بن رہے ہیں, یا آپ لوگ 10 منٹ کے لیے بھی ہمارے اسٹریٹ اسکول میں آ کے ایون ٹائم بھی دے رہے ہیں, بچوں کو آگ سے بات کریں, کاؤنسلنگ کریں, تو یو نیور نو کہ آپ کا کون سا سیکنڈ, کون سا مومنٹ, یا آپ کی کون سی بات بچے کے دل کو لگ جائے. اس نے کہا بھائی میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, بننا ہی بننا ہے. فار ایگزامپل کوئی وکیل آ رہا ہے ہمارے پاس, لائر آ رہا ہے, وہ آگے بچے کو بتا دے بھائی آپ بن سکتے ہو اور میں آپ کو آگے سپورٹ کروں گا, تو بچہ نہیں بنے گا کیا, وہ کہے گا نا بھائی وہ تم انکل تو کہہ کے گئے تھے. تو یہ چیز ظاہری بات ہے بڑی میٹر کرتی ہے کہ صرف فائنینشلی نہیں, ہر لحاظ سے ہی. تھوڑا سا انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا بھی تھوڑا سا کچھ مسئلہ بھی ہے, کچھ لوگوں کے مائنڈ میں بھی یہ چیز ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت جلد آپ کو رزلٹ لا کے نہیں دیتی. ایگزیکٹلی. تو اکثر آپ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں جو فنڈنگز ہوتی ہیں وہ بالکل جو کوئک رزلٹ والے جو نہیں ہوتے ماڈل, جو 1 سال کے اندر ہمیں رزلٹ لا کے دیتے, 2 سال کے اندر رزلٹ لا کے دیتے, بس وہ اس چیز پہ ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر فیکٹر بھی ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر لوگ تھوڑا سا کم ہی دھیان دیتے ہیں. آپ کی NGO کی جو اسٹوری ہے ماشاءاللہ اس چیز کے حوالے سے انسپریشنل ہے, اور ہم یہی دعا گو ہیں کہ آپ کہتے ہیں گرو کریں. تو مین چیز اب آپ ہماری آڈینس کو بھی بتائیں کہ کس طرح کاروان مدبر کو لوگ اپروچ کریں, کسی نے فنڈ کرنا ہو یا کوئی ہیلپ کرنی ہو تو کس طریقے سے آپ کو. ہم لوگ انسٹاگرام پہ بھی موجود ہیں, فیس بک پہ بھی موجود ہیں. ہمارا جو رجسٹریشن لنک ہے وہ بھی ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک بایو پہ وہ بھی موجود ہے, اور ہمارا آفیشیل جو کاروان مدبر کا نمبر ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا. انسٹاگرام کے ساتھ بھی ہم نے اس کو لنک کیا ہوا ہے اور فیس بک کے ساتھ بھی. تو کوئی بھی ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے وہ بے شک فیس بک پہ میسج کرے, انسٹاگرام پہ میسج کرے, یا ہمارے جو کاروان مدبر والا نمبر ہے اس پہ ڈائریکٹلی میسج کرے, تو آپ کو انشاءاللہ ہماری ٹیم فوراً سے رابطہ کرے گی اور کنیکٹ کر لے گی انشاءاللہ. Thank you so much Teenat for your time and for sharing your story, and thank you so much viewer for listening to this podcast, and stay tuned for the next episode. Thank you.